اب یہاں پہ ہم لوگوں نے ہارمونس کی کیمیکل نیچر تو فائنڈ کر لی. اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب ہم نے ہارمونس کو اسٹڈی کیا تو یا تو آپ کو جو ہے وہ بیسس جن کی لپڈ سالوبل ملیں گے یا آپ کو واٹر سالوبل ملیں گے. تو اگر ہم سیل کو دیکھیں تو سیل کی جو سیل میمبرین ہے وہ کون سی ہے؟ لپڈ بائی لیئر سے کریٹ ہوئی ہے. سو دیٹس وائی جو کہ لپڈ سالوبل ہوں گے وہ تو سیل میمبرین سے ایزیلی پاس تھرو کر جائیں گے، لیکن جو واٹر پر سالوبل ہیں جن میں امینو ایسڈ ڈیریویٹیوز، پیپٹائڈ ہارمونس یا آپ کے انسولین ہارمون وغیرہ شامل ہوتے ہیں، یہ لپڈ بائی لیئر کو کراس نہیں کرتے. تو پھر یہ کیسے جو ہے وہ سیل میں انٹر ہوتے ہیں اور اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ ہارمونس کے موڈ آف ایکشن کو اسٹڈی کرتے ہیں. ایز آئی ٹولڈ یو کہ ہارمونس کا موڈ آف ایکشن ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگ واٹر سالوبل ہیں یا لپڈ سالوبل. اب جو واٹر سالوبل ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ پروٹین ہارمونس کہتے ہیں، اور وہ جو ہوتا ہے وہ ایک سرٹن میکینزم کے تھرو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو لپڈ سالوبل ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اسٹیرائڈ ہارمونس کی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے وہ اسٹیرائڈ ہارمون کی طرح جو ہوتا ہے وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ انٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پروٹین ہارمونس کی. اب پروٹین ہارمونس میں اگر آپ کو یاد ہو تو امینو ایسڈ ڈیریویٹیوز، آپ کا پیپٹائڈ ہارمون، اور پھر آپ کے جو ہے پروٹینیشیس ہارمونس، یہ تینوں ہارمونس جو ہے یہ پروٹین ہارمونس کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ ایک سرٹن میکینزم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے ہم اس ڈائیگرام کو اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ جو سیل میمبرین ہوتی ہے وہ لپڈ ان نیچر ہے. دیٹس وائی ہر ہارمون کے لیے ایک سرٹن ریسیپٹر ہوگا جو کہ اس ہارمون کو ایکسیپٹ کرے گا اور اس کو سیل میمبرین سے پاس تھرو کروائے گا. تو اسی لیے جیسے ہی پیپٹائڈ ہارمون جو ہوتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ سیل کے پاس آئے گا، دس از دی ٹارگٹ سیل، یہ اس کے سیل میمبرین کے اوپر جو ہوگا وہ سرٹن ریسیپٹر ہوگا جو کہ ڈیزائنڈ ہوگا جسٹ فار دیٹ پرٹیکولر ہارمون. جیسے آپ دیکھو یہاں پہ ہارمون جو ہے یہ ہیگزاگونل شیپ ہے، تو اس کا ریسیپٹر جو ہے وہ اسی شیپ میں ڈیزائن ہوا ہے. جیسے یہ اس کے ساتھ بائنڈ ہوگا تو یہ ایک کمپلیکس کریٹ کرے گا جس کو ہم لوگ ریسیپٹر ہارمون کمپلیکس کہتے ہیں. یہ ریسیپٹر ہارمون کمپلیکس ایک کیسکیڈ آف ریئیکشن جنریٹ کرے گا جس کو ہم لوگ سیکنڈ میسنجر کہتے ہیں. ہارمون پیپٹائڈ ہارمون کبھی بھی جو ہے وہ سیل کے اندر ایڈ نہیں ہوگا، وہ صرف ریسیپٹر پہ جا کے سیکنڈ میسنجر کو جنریٹ کرے گا. یہ سیکنڈ میسنجر سم ٹائمز جو ہوتا ہے یہ سائکلک AMP بھی ہو سکتا ہے، سم ٹائمز جو ہوتا ہے یہ آپ کے دوسرے جی پروٹینز کی پوری کیٹیگریز ہوتی ہیں. وہ جو ہے وہ جا کے سائٹوپلازم کے اندر سرٹن ریئیکشن پرفارم کرے گا. اب یہاں پہ جو ایگزامپل میں شو ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ میسنجر ہے یہ جا کے پروٹین کی ٹرانسکرپشن کر رہا ہے جو کہ DNA کے تھرو ہے، اور یہ پھر آپ کے جو ہے وہ نیوکلس میں جا کے DNA کی ایکٹیویشن کر رہا ہے. یا اگر یہ DNA کی ایکٹیویشن نہیں کرے گا تو یہ سیل کے اندر کوئی ریئیکشن سٹارٹ کروائے گا یا کوئی ریئیکشن سٹاپ کروائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسٹیرائڈ ہارمون. اسٹیرائڈ ہارمون ان لائک پروٹین ہارمون انہیں کسی قسم کے ریسیپٹر یا ریسیونگ مالیکیول کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کا جب دل جاتا ہے یہ کسی بھی سیل کے اندر آرام سے انٹر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سیل ان کا ٹارگٹ سیل ہونا چاہیے. جیسے یہ سیل کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ سیل کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک ریسیپٹر پروٹین سیل کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کیس میں سائٹوپلازم جو ہوگا وہ سیل کے اندر ریسیپٹر مالیکیول جو ہوگا وہ پھر رہا ہوگا. جیسے ہی وہ ہارمون آئے گا وہ ہارمون اس ریسیپٹر کے ساتھ جو ہے وہ فکس ہو کے ہارمون ریسیپٹر کمپلیکس بنا دے گا. اب یہ ہارمون ریسیپٹر کمپلیکس ڈائریکٹلی جو ہے وہ نیوکلس کے اندر انٹر ہو کے DNA کے سنتھسس یا جو ہے وہ اس کو ٹرانسکرپشن کو سٹارٹ کر رہا ہوگا، یا سم ٹائمز کچھ کیسز کے اندر جو ہوتا ہے یہ سائٹوپلازم کے اندر کسی ریئیکشن کو انہینس یا کسی ریئیکشن کو سٹاپ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ موڈ آف ہارمون ایکشن کے اندر جو ہے وہ صرف DNA کی ٹرانسکرپشن ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ سم ٹائمز دوسرے کیمیکل فنکشننگ کی کنٹرولنگ بھی شامل ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہمارا جو ہے یہ موڈ آف ایکشن جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ہارمونس کسی بھی بلڈ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہر سیل کے اوپر ٹارگٹ نہیں کریں گے،
جن کے اندر ان کے ریسیپٹر پریزنٹ ہوں گے، جیسے اسٹیرائڈ کے اندر سیل کے اندر ریسیپٹر ہوں گے، اور پروٹین کے کیس میں سیل کی ممبرین کے اوپر ریسیپٹر ہوں گے. وہ ہارمونز جو ہے وہ اس ریسیپٹر کے ساتھ مل کے کوئی ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ اس کو انہیبٹ یا انیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے موڈ آف ایکشن میں سب سے امپورٹنٹ رول جو پلے کرتے ہیں وہ ہارمون کے ساتھ ساتھ اس کو ریسیو کرنے والے ریسیپٹر پلے کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو.